الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں آپ تمام کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل آسان عملیات میں۔ آسان عملیات لایا آپ کے لیے اتنا زبردست اور پاورفل وظیفہ۔ 3 محرم کو اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، بیماریوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ جیسے ناگہانی آفتیں کیا ہیں؟ جیسے اللہ نہ کرے آپ کہیں جا رہے ہیں اور اچانک سے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، یا اچانک سے گھر میں آگ لگ جانا، کاروبار کی جگہ پہ آگ لگ جانا، یا پھر کوئی اللہ نہ کرے ایسا سانحہ پیش آ جانا جس سے آپ یا آپ کی فیملی متاثر ہو سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت و فضیلت سے اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے، اس طرح کی ناگہانی آفتوں بلاؤں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور یہ عمل بھی قرآنی ہے، اور جس مہینے میں ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی قرآن پاک بھی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو 4 خاص مہینوں میں شامل کیا ہے۔ اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس مہینے کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے کی عظم سے عظمت ہے۔ اللہ نے ہمیں اس مہینے کی بڑی شان عطا فرمائی ہے، تو ہمیں اس مہینے کی قدر و عظمت کو سمجھنا چاہیے اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ نواسۂ رسول، جگر گوشائے بطول، حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھے منھے بچوں اور اپنے اہل بیت کے ہمراہ میدان کربلا میں دردناک حالت میں شہید کیے گئے، اور آپ کی شہادت رب العزت نے قبول فرمائی، کیونکہ نواسۂ رسول شہید ہوئے اور اللہ نے ان کی شہادت کو قبول کیا اور اللہ نے آپ کو کامیاب کیا۔ ظاہری طور پر تو یزید کامیاب ہوا، لیکن وہ ناکامیاب رہا، وہ کامیاب نہ ہو سکا، اور قیامت تک وہ ناکام ہے۔ اور جو حسینی کردار والا ہوگا وہی کامیاب ہوگا، چاہے وہ اس دنیا سے ہی کیوں نہ چلا جائے۔ لیکن جو زندہ رہے اور کردار اس کا یزیدی ہو تو وہ بندہ زندہ رہ کر بھی ناکام ہے اور کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے نواسۂ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے۔ تو آفت و بلایات سے بچنے کے لیے آپ ان کی زندگی کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کو کتنی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور جو آیت میں آپ کو وظیفے کے طور پر بتا رہی ہوں اور آپ کو اہل بیت کی محبت سے جوڑ رہی ہوں، اور آپ کو قرآن پاک سے بتا رہی ہوں کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے انسان کو حادثات سے بچاتی ہے، تو اللہ عز و جل نے ہمیں ایڈوانس میں بتایا کہ ایک مدد لینی ہو، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی ہو، یا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو مدد کی ضرورت تو پڑے گی، تو بس آپ اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، قرآن پاک کو فالو کریں۔ اور جو آیت میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ دی ہی اس لیے گئی ہے کہ آپ جب اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان تمام معاملات، پریشانیاں، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اس آیت سے مدد لو، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا، تو مدد لو نماز اور صبر سے۔ یہ 2 چیزیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، حادثات سے بچاتی ہیں۔ حادثہ آ جائے یا مشکلات آ جائیں یا کوئی بھی غم پریشانی آ جائے تو یہ مرہم بن جاتی ہیں۔ جو اس آیت مبارکہ کو 3 محرم کو پڑھے گا، یہ میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا دیتی ہوں، یہ 2 پارے کی 3 رکوع کی پہلی آیت ہے، اور جو شخص اس آیت کریمہ کو 100 مرتبہ پڑھے گا اور اپنے کاروبار کی جگہ پر یا گھر پر یا اپنے بچوں پہ، بیوی پہ، شوہر پہ، یا پھر اپنے کاروبار کی جگہ پر یا پھر کسی بھی اہل بیت پر پھونک دے گا، یا اس پانی پر دم کر لیں، وہ پی بھی لیں اور اس پر چھڑک بھی دے گا، تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ پانی پر دم کر لیں اور اسے اپنے گھر میں اور اپنے کاروبار کی جگہ پہ، جاب کی جگہ پہ، اپنے اہل بیت پہ، بچوں پر
اور گھر والوں پر پھونک بھی دیں اور پانی کو چھڑک بھی دیں اور پانی پلا بھی دیں تو انشاءاللہ تعالی وہ پورا سال ہر ساتھ بلاؤں سے محفوظ رہے گا، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، اس کی ہر تمنا خواہشات پوری ہوگی۔ اور وظائف کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ عز و جل، آمین ثم آمین۔